खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। सो आज हम आपको एक ऐसी फैमिली से मिला रहे हैं जहाँ पे 5 बहनें हैं और उन्होंने सोचा कि जैसे ज़्यादा भाई हों तो अपनी क्रिकेट टीम बन जाती हैं, तो इन्होंने सोचा हम अपना सैलून खोलते हैं। इनका बहुत ज़बरदस्त ये आइडिया जिसको कि इन्होंने फ्लोट किया है। ये सारी बहनें मिलकर काम करती हैं और एक नहीं मल्टीपल ब्रांचेज हैं जिसको ये फिर लुक आफ्टर करते हैं। और ये ब्रेन चाइल्ड और आइडिया जो है ये हिरा खान का है। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी दूसरी बहन फरा यासिर, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हिरा जो है इवेंट्स प्लान करती हैं, फरा इवेंट्स प्लान करती हैं। और मारिया रेहान जो है ये एक तीसरी ब्रांच है आपकी, उसको लीड करती हैं। एंड देन सुंबुल जो है हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं और आप जो है सेकंड ब्रांच को देखती हैं। और अलीशा मुनीर प्रॉबेबली आप सबसे छोटी बहन है। और अलीशा जो है ये हाइड्रा फेशियल एक्सपर्ट है और तीसरी ब्रांच में होती हैं और उसको भी लुक आफ्टर करती हैं। इसका मतलब है 3 ब्रांचें तो हैं आपकी। ये है $1 सैलून। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, $1 फिश सुनी थी, 1 पाउंड फिश सुनी थी इनफैक्ट, या $1 शॉप सुनी थी। ये $1 सैलून कहाँ से आया? बस ये आइडिया जो है मेरे अल्लाह ताला ने मुझे दिया था। मैंने आज से 2.5 साल पहले सैलून ओपन करना था, तो मैंने काफ़ी सर्च किया। इससे पहले 17-18 ईयर्स मेरा काफ़ी जो है ना इसमें एक्सपीरियंस है सैलून में। ठीक है। तो जब मैंने ये सर्च किया मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा हमारे अपने मुल्क में कुछ ऐसा एक न्यू होना चाहिए कि लोग देख के ना दंग रह जाएं। तो मैंने फिर स्टार्ट किया $1 सैलून, यानी हमारी सारी सर्विसेज जितनी भी सैलून में होती है वो सब $250 में होती हैं। भले मैं आके वहाँ पे फेशियल करा लूँ, साथ हेयर डाई करवा लूँ, साथ सारा कुछ करा लूँ, तो आप मुझसे सिर्फ $250 लेंगे? जी, फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, कटिंग, कोई सी भी, वैक्सिंग, हाफ आर्म, हाफ लेग्स, अंडर आर्म, जितनी मर्जी वैक्सिंग है। इसके अलावा नहीं, हर सर्विस ईच या जितनी मर्जी सर्विस। अच्छा, ईच सर्विस हमारी $1 $250 है। इसके अलावा जो है हमारा हेयर कट कोई सभी, इसके अलावा जो है हमारे हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट। अच्छा, मेरी बात सुनिए, अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो फिर आपका रेट भी बढ़ जाता है? नहीं, हमारा शुरू से लेकर अब तक मैंने 250 ही रखा है। 2.5 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर $1 क्यों रखा है? डॉलर तो अगर 300 पे चला जाए तो फिर तो वो बस हिरा खान का $1 $1 250 है। 250 है, उससे ऊपर नहीं जाता। उससे ऊपर नहीं जाएगा ना, उससे नीचे जाएगा। अच्छा, तो ये आइडिया जब आया तो फिर आपने सोचा कि इसके साथ चलना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा रहा इसका? बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। मैं यहाँ पे आप सब लोगों को यही बताने के लिए आई हूँ कि हम जो $1 में सर्विसेज दे रहे हैं वो सब हम ब्रांड के प्रोडक्ट पे दे रहे हैं। कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन जो भी हमारे सैलून में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कि हिरा खान हर महीने एक नया फेशियल लेकर आती हैं, ब्रांड की प्रोडक्ट लेकर आती है, जिसमें मैं पूरा मंथ उनको $1 में सर्विसेज सारी दे रही होती हूँ। और ब्रांड की प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं $1 में। अच्छा जी। तो ये फिर आपका अफोर्डेबिलिटी हो जाती है, उसमें से पैसे निकल आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप लोगों ने मुहावरा सुना हुआ था कि अल्लाह ताला ने कम में बरकत रखी हुई है, वो मैंने आजमा लिया। अच्छा, कि कम प्रॉफिट रखें जी तो फिर आपको उसका रिटर्न ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग ज़्यादा आते हैं और फिर आपका ज़्यादा निकल आता है प्रॉफिट। अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं आज यहाँ पे बैठी भी हूँ अपने सिस्टर्स को लेके, ये सब मेरे $1 सैलून की बदौलत ही है। डेफिनेटली। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया जहन में कि बाकी बहनों को भी इन्वॉल्व करना है और अपना सैलून खोलते हैं? जी बस मैंने सबसे पहले ख़ुद खोला और मैंने जब इसको देखा, मैंने जब सैलून ओपन किया आज से 2.5 साल पहले, तो मैंने $1 में किया। तो मैंने एक काफ़ी छोटे से घर में मैंने ओपन किया था, न्यू सिटी फेस 2 वाकेंट में। और वो एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल सामने खाई है और मतलब पब्लिसिटी नहीं है, पब्लिक नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैंने ओपन किया तो मुझे नहीं पता था कि पता नहीं $1 में चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक कुरान पाक में एक लफ्ज़ पढ़ा था कि अल्लाह ताला कीड़े को भी पत्थर में रिस्क देता है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला यहाँ क्लाइंट आएगा मेरे पास जैसे भी होगा। और वही बात थी अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने सैलून ओपन किया और मैंने बैनर्स बनाए काफ़ी सारे। मुझे वहाँ के जो वाकेंट में सोसाइटी वालों ने मना कर दिया था कि आप यहाँ पे बैनर्स नहीं लगा सकती हैं। मैं बहुत अफसरदा हुई, मैंने कहा ये अब क्या होगा। तो फिर मैं अपने बच्चों के साथ जा रही थी एक चिंची पे, वहाँ पे मुझे 2 लेडीज़ मिली। उन्होंने मुझे बोला कि आप परेशान नहीं हो, आप ऐसा करें कि इस लड़की को ना ग्रुप में डालो। दूसरी लड़की को कहती हैं इसको ग्रुप में डालो, वाकेंट लेडीज़ ग्रुप में डालो। वहाँ पर उन्होंने जब मुझे डाला तो यकीन करें कि मुझे इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स आनी शुरू हो गई कि मैं परेशान हो गई थी। मेरी ओपनिंग इतनी बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी सी ओपनिंग थी। मैंने अपनी सिस्टर फरा से कहा, जो हर मामले में हर जगह पे मेरे साथ होती हैं, इन्होंने मेरा सारा सैलून सेट किया क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं।
تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو زبردست قسم کی چیز ہونے والی. میں نے اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ لگا لیا کیونکہ میرے پاس تو ورکرز تھی نہیں. اچھا ورکرز جی ورکرز نہیں تھی. میں نے کہا شاید اتنی زیادہ بڑی اوپننگ نہ ہو, کم لوگ آئیں گے, لیکن پھر میں نے اپنی سسٹرز کو اپنے ساتھ لگایا اور یہاں پہ پھر الحمدللہ جب میری اوپننگ ہوئی ہے تو یہاں آپ یقین کریں کھائی والی جگہ تھی اور وہاں پہ گاڑیوں کی گاڑیاں آ کے رک گئیں ہمارے اوپننگ والے دن, اور اس دن میں نے سروسز 100 میں رکھی تھیں. اچھا کوئی سی بھی ایک سروس آپ اوپننگ والے دن 100 میں لوگوں کر نے سکتے. زیادہ سروس کون سی لی؟ فیشیل, مینیکیور, پیڈیکیور, کٹنگ, ویکسنگ. رائٹ. اچھا یہ فرا آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا دیکھ کے کہ یہ بہت اچھی کوئی چیز ہونے والی ہے؟ میں تو دراصل بس ایونٹ کا زیادہ میرا مائنڈ ہے نا, تو میں نے پنک تھیم رکھی. پنک تھیم, ہاں ہمارے $1 سلون کی تھیم کا جو کلر ہے وہ پنک ہے, کیونکہ لیڈیز کا بھی کلر زیادہ تو وہ پنک اٹریکشن کا کلر ہوتا ہے. تو میں نے پنک تھیم کا سارا ان کا سیٹ اپ وغیرہ بنایا, ساتھ میں ان کے ہو کے سارا سیٹ اپ, بیلون ارینجمنٹ سارا کچھ مطلب لگایا تاکہ تھوڑا سا اٹریکشن ہو, کسٹمر ہمارے آنا جانا شروع ہو جائیں. الحمدللہ ایک آئی, ساتھ میں وہ پھر گئی, پھر دوسری لے کر آئیں, تیسری وہ گئی, تھرڈ فورتھ کو لے کر آئیں. تو ایسے ماشاءاللہ سے کام پورا دن بڑھتا گیا. ایک سروسز لی, ان کو اچھا لگا, نیکسٹ پہ آئیں, ایونٹ بھی دیکھ کے, ہمارے پارلر کا سیٹ اپ دیکھ کے, ہماری انوائرمنٹ دیکھ کے, $1 میں اتنی اچھی انوائرمنٹ میں اور اتنا اچھا پروڈکٹ کے ساتھ کام دیکھ کے, تو پھر الحمدللہ ہمارے کسٹمر خود بنتے گئے. صحیح, خود بنتے گئے. تو اس میں پروموشن اور پبلسٹی کی اتنی ضرورت نہیں پڑی. اتنی پڑی ہمیں, پھر اتنی پڑی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بتا رہی ہیں کہ بہنوں کو انگیج کیا, تو ٹرینڈ تھیں, پھر وہ ٹریننگ والا مرحلہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اس فیلڈ میں تو میں 17-18 ایئر سے ہوں نا, ہاں, تو پہلے بھی میرے سلون چلتے تھے لیکن وہ $1 کی تھیم پہ نہیں تھے. تو وہ پھر یہ تھا کہ ماریا میرے ساتھ ہوتی تھیں شروع میں جب میں نے سٹارٹ کیا, ان کو میں نے سکھایا, یہ میرے ساتھ تھی, پھر سنبل میرے ساتھ تھی, ان کو میں نے سکھایا, پھر علیشا کو سکھایا. تو یہ پہلے سے ہمیں آتا تھا سارا. ہمارا دراصل ایسے تھا کہ میں خود جو نا اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد میں نے اپنی بہنوں کو سب کو سپورٹ وغیرہ کیا. آپ نے شروع کیا؟ میں نے شروع کیا. اچھا, گھر سے پہلی دفعہ جاب کے لیے میں بڑی نکلی آپ تھی. ہیں یا یہ بڑی ہیں بٹ میں نکلی تھی. اچھا یہ بڑی آپ نکلی تھی. پھر میں نے 13-14 ایئرس باہر جاب کی ہے. اچھا, تو مجھے کسٹمر ڈیلنگ الحمدللہ بہت اچھے سے آتی تھی. رائٹ. تو میں نے کسٹمر ڈیلنگ کی وہاں پر, کسٹمر کو مینیج کرنا, کسٹمر کو انگیج کرنا, کسٹمر ڈیلنگ کرنا. پھر ہماری جو باقی سسٹر ہیں انہوں نے ہیرا خان کے ساتھ مل کے ساری جو سروسز وغیرہ جو کلائنٹس کو دینی تھی یہ وہ کرتی تھی, اور میں کسٹمر ڈیلنگ کرتی تھی. اور الحمدللہ ہمارا بہت اچھا اوپننگ کا واہ بھی واہ, کیا زبردست کانسیپٹ ہے. جس گھر میں 4-5 بہنیں ہیں ان کو تو یہ آئیڈیا جو ہے ضرور اٹریکٹ کیا ہوگا. اچھا تو ہیرا ڈانٹ ڈپٹ کے تو نہیں آپ کو اس طرف لے کر آئی ہیں؟ نہیں کبھی ڈانٹا وغیرہ نہیں ہے, لیکن اگر کبھی تھوڑا سا ہو جائے تو ہم لوگ ڈانٹ بھی سن لیتے ہیں. اچھا, بزنس کے معاملے میں پھر ڈانٹ ڈپٹ تو آپ کو پتہ ہوتا ہی ہے. اچھا بزنس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہے کہ آپ اونر ہیں اور باقی سب امپلائیز ہیں؟ جی, تو ان کو ان کا منتھلی وہ ملتی ہے, انکم ملتی ہے, ان کا کوئی شیئر ویئر نہیں ہے بیچ میں ساتھ؟ کیوں بھائی یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ بہنوں کے ساتھ تھوڑا سا تو ہونا چاہیے نا کہ بہنوں کا ابھی آگے انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے کہ پاکستان کے ہر سٹی میں انشاءاللہ تعالی ہیرا خان ایک $1 کی برانچ ضرور بنائیں گی. تو وہ سب برانچ پھر میں انشاءاللہ تعالی وہ مجھ سے لیں, یہ مجھ سے لے, وہ مجھ سے لے, تو انشاءاللہ اس طرح سے کریں گے. الحمدللہ 2 برانچز ہیرا خان کی خود کی ہیں. 3rd برانچ پھر یہ ظاہر سی بات ہے یہ خود ایک ہی ہیرا خان ہے, تو تینوں برانچز میں کہاں ہاف ہاف ہوں گی. ان کو دی ہوئی تو 3rd میں اسلام آباد سائڈ پہ رہتی ہوں, یہ واقعین سائڈ پہ رہتی ہیں. تو پھر ان کا یہ ارادہ ہو کہ راولپنڈی اسلام آباد سے بہت کالیں آنا شروع کی, یہاں پر بھی برانچ ہونی چاہیے, یہاں پر بھی. تو اسلام آباد والی جو ہوری ٹاؤن والی برانچ جب اوپن کی تو وہ میں نے پھر اوپن کی. ٹھیک ہے, انہوں نے بس صرف جسٹ مجھے نام دیا, فرینچائز ہے. ہاں جی, تو میں کسٹمر ڈیلنگ وہاں کرتی ہوں, باقی سارا مینیج پھر ماریا وہاں پر ماریا کرتی ہے. اچھا بالکل, ایک چیز مجھے بڑی وہ کر رہی ہے, انٹریگ کر رہی ہے, مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ پھر ہیرا خان بنائے گی. ہیرا خان میں نہیں یوز کر رہی, آپ مطلب آپ یو آر ٹریٹنگ یور سیلف ایز somebody else, کہ جیسے میں کہوں کہ فرح سعدیہ ضرور یہ کام کرے گی اور فرح سعدیہ نے یہ کرنا ہے, تو یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سی بات ہے. ایسا کیوں ہے؟ یعنی بندہ کہتا ہے میں انشاءاللہ یہ کروں گی, اور میں تو آپ کہہ رہی لیکن نہیں, ہیرا خان جو ہے اس نے یہ سوچا اور ہیرا خان نے یہ کیا. ہیرا خان نے کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے, ایک مرد کے پیچھے بھی جو کامیاب ہوتے ہیں, جب انسان کو دھوکہ ملتا ہے تو پھر وہ جا کے کچھ بہت بڑا کرتا ہے. تو انہوں نے میری اسٹرگل بہت دیکھی ہے, اس لیے آج میں نے اپنا نام ہیرا خان رکھا ہے. میں نے اپنے نیم کے ساتھ میرے فادر کا نام آتا ہے لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے, میرے نیم کے ساتھ ہسبینڈ نیم آتا ہے لیکن وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے, تو اس لیے میں نے صرف اپنا نام ہیرا خان رکھا ہے. تو دھوکہ نہیں, میں خان کے اوپر نہیں اعتراض کری, میں آپ کے اپنے نام کے بار بار یوز کرنے پہ کہ میں یا ہم کے بجائے یو یوز یور نیم,
کہ یہ ہے, تو ہم نام دوسرے بندے کا لیتے ہیں, اپنا نام ہم نہیں, خود نہیں لیتے زیادہ. ایسا ہی. مطلب میں یہ تو کہوں گی کہ ہرا کیسی ہیں آپ, میں یہ نہیں کہوں گی کہ فرا نے یہ سوچا ہے کہ فرا کی یہ جو برانچ ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ سی بات ہے. تو میں آپ کا وہ مائنڈ سیٹ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ایک الگ پرسن کے طور پہ, آپ کے لیے ہرا خان جو ہے وہ کوئی ایک بہت اچھی اور بہت مین چیز ہے. مین چیز ہے. ہاں ایسا ہی ہے, ہائی پہ ہے, اس لیے کیونکہ میں نے محنت بہت کی ہے, بہت محنت کی ہے میں نے اور اپنی 2 بیٹیوں کے ذکر ساتھ. کر رہی ہیں آپ کی, کوئی کس قسم کا دھوکہ ہے؟ دھوکہ دیکھیں جب آپ کو ملتا ہے نا, ہر طرح سے آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے. مطلب بس مجھے لائف میں دھوکے ملے اور میں بہت دھوکوں کی وجہ سے میں آج یہاں پہ آگے آئی ہوں. یہ تو اچھے دھوکے تھے, بہت اچھے دھوکے تھے. میں کہتی ہوں وہ مجھے دھوکے نہ ملتا میں ٹی وی چینل پہ بھی نہ بیٹھی ہوتی. یہ دھوکے تو ملنے چاہیے. اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. اور میں یہاں پہ تمام مطلب لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب اگر آپ زندگی میں کبھی گر رہے ہو نا, اور اگر آپ کو کبھی دھوکہ مل رہا ہو تو گھبرانا نہیں ہے آپ نے سمجھنا ہے کہ بس یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھانا ہے. اور وہی ہوا ہے میرے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے اٹھایا ہے, وہاں سے اٹھایا جہاں پہ لوگ خودکشی کرتے ہیں. میں وہاں سے آئی ہوں اور الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوں. یہ فرا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں, ہیرا نے نہیں بتانا ہے. یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تھوڑا سا پرسنل فیملی ایشوز کی وجہ سے, تھوڑا سا بس ہسبینڈ کی طرف سے اور معاملات کی وجہ سے تھوڑا سا بس, پھر بیٹیوں کو لے کے 2 بیٹیاں ماشاءاللہ سے ان کی 2 بیٹیوں کو لے کے سپورٹ کرنا, ان کو کیسے اسٹرگل, پھر گھر کی اپنی فیملی کی سپورٹ کے بغیر خود کھڑے ہونا, پھر اس چیز کا آئیڈیا لانا, اللہ سے تہجد میں مانگنا کہ مجھے آپ آئیڈیا دو. میں نے لوگوں سے نہیں لینا, میں نے اپنی امی سے نہیں لینا, میں نے اپنی سسٹر سے نہیں لینا, میں نے فیملی والوں سے نہیں کہنا, میں نے آپ سے مانگنا ہے. پھر اللہ نے اس کے دل میں, اس کے دماغ میں یہ چیز ڈالی, سیلون کا اس کو شوق تھا, پھر اللہ نے اس کو $1 کا نام, یہ سب کچھ اس کو آئیڈیاز وغیرہ دی. پھر اس نے وہاں سے سٹیپ لیا, سپورٹ کسی کے لیے بغیر, اور پیسے بھی اپنے اکٹھے کیے جو برانچ اوپن کرنے کے لیے. میں نے پہلے سب سے چھوٹا سا روم میں بنایا تھا, وہاں سے جب مجھے کامیابی ملی پھر میں نے بڑا سا گھر لیا, پھر میں نے نیچے پورا اپنا سیلون بنایا, پھر وہاں پہ جب کامیابی ملی پھر میں نے دوسری برانچ اوپن کی, پھر وہ بھی میں نے فل الگ الگ روم بنائے, پھر الحمدللہ میں نے تیسری برانچ بھی ایسے بنائی. اس کو سپورٹ نہیں چھوڑا, چاہے یہ سپورٹ لینا چاہ رہی تھی یا نہیں لینا چاہ رہی, لیکن میں اس کے پیچھے بیک پہ کھڑی رہی. یہ کیوں, ایسا کیوں؟ کیونکہ میں فادر کے بعد ان کی ایسی بہن ہوں نا کہ میں نے ان کو فادر کی کمی نہیں محسوس ہونے دی. ایسا ہی. اچھا ٹھیک ہے, یہ سب جانتے ہیں. ہاں, میرا ایک ہی بھائی ابو کو بہت شوق تھا کہ میرا ایک بیٹا ہو. تو جب میرا بھائی پیدا ہوا تو وہ 5 بہنوں کے بعد 5 to 6 ایئرس کا تھا, تو ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور آپ 5 سے چھوٹا ہے؟ جی, سب سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بھائی کو میں نے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے. ہاں, اور ان بہنوں کو میں نے بہت اچھے سے سپورٹ کیا تاکہ یہ فیملی میں ان کو بیک پہ کھڑے ہونے والا کوئی ہو. فیملی والے کب تک سپورٹ کریں گے؟ آپ کو خود اسٹرانگ ہونا چاہیے. میں نے یہاں تک کہ اپنی انگیجمنٹ ختم کر دی کہ نہیں, کیونکہ وہ مجھے جاب کے لیے نہیں چھوڑتے. میں نہیں, یہ میرا پہلا پریورٹی, میری پہلے فیملی ہے. اچھا, تو یہ پھر مشکل تو بہت ہوئی ہوگی کیونکہ بہت ینگ ہوں گی آپ, نکلی ہوں گی اور کام کاج. لیکن میں گئی, میری امی تھوڑا سا گھبرا جاتی تھی کہ نہیں کیسے مطلب مینیج ہوگا, رات کو کس ٹائم ہوگا. میں نے کہا نہیں, خود اسٹرانگ ہونا ہے, خود کھڑے ہونا ہے. فیملی کے لیے سپورٹ کے لیے کب تک آپ مطلب بیٹھے رہیں گے. تو الحمدللہ وہ دن ہے آج کر 2013 میں جاب کے لیے نکلی تھی, تو آج تک الحمدللہ پھر میں اپنی بہنوں کی ہر چیز سپورٹ کے لیے کھڑی رہی. اور ابھی پھر شادی کی آپ نے؟ پھر میں نے اپنے سے پہلے اپنی چھوٹی بہن, یہ میرے سے چھوٹی ہیں, ان کی شادی میں نے کی. ماریا کی آپ نے؟ ہاں جی. اور ہیرا کی بھی آپ نے کی؟ نہیں, ہیرا کی میرے سے پہلے ہو گئی تھی. اچھا. ان کی ماشاءاللہ سے 2 بیٹیاں بھی تھی, بٹ بہت چھوٹی تھی. صحیح. پھر میں نے جاب وغیرہ کر کے ان کی شادی وغیرہ کی, میں نے سب اس کا سارا سیٹ اپ. پھر سب نے کہا کہ نہیں اب آپ بڑی, اب آپ کا. پھر میں نے شرط رکھی, اچھا پھر ایسے انسان سے کروں گی جو مجھے جاب کے لیے انکار نہیں کرے گی. صحیح. جاب مجھے کرنے دیں. پھر ہماری فیملی میں میرے ابو کی طرف سے کزن کے بیٹے ہیں یاسر, ان کا بہت بڑا سپورٹ ہے میرے ساتھ, بہت بڑا سپورٹ ہے. انہوں نے مجھے نہ جاب سے منع کیا, نہ میرے کسی بھی معاملات میں سپورٹ کرنے سے منع کیا. وہ میرے ساتھ میرے فیملی کے بیک پہ کھڑے رہے الحمدللہ یہاں تک. تو پھر جب ان کے تھوڑے سے ایشوز وغیرہ ہو گئے فیملی میں یہ سارے, تو میں نے ان کی سپورٹ نہیں چھوڑی. تو الحمدللہ آج تک جو بھی وہ بات ہوتی ہے, فرا یہ ہے, فرا وہ ہے, فرا میں آ رہی ہوں, اپنے کام چھوڑ دوں گی, میں آ رہی ہوں, ٹینشن نہیں لینی, میں آ رہی ہوں, چاہے میں جتنا بھی بزی ہوں. ایسی بہن اور ایسی فیملی ہو تو پھر تو بندہ خودکشی تو سوچتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے یار نہیں یار, میں مطلب ایک فضول سے بندے کی خاطر اتنے پیارے لوگوں کو میں دکھ دوں, ہے نا. اسی لیے تو ہے نا کہ بھئی
वो कहते हैं ना कि सब कुछ तो सिर्फ एक आपका रिलेशन नहीं होता है ना, आपके साथ जुड़े और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको भी देखना होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊँ कि मैंने सबसे पहले 18 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ब्यूटिशियन का। मैंने एक दफ़ा सैलून बनाया, वो फ्लॉप हुआ। अच्छा। फिर मैंने एक और बनाया HA ब्यूटी सैलून कमर्शियल मार्केट में इस्लामाबाद, वो फ्लॉप हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। अच्छा। गिरती रही उठती रही, गिरती रही उठती रही, फिर अल्लाह ताला ने अब ये मकाम दे दिया। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला वाकई आप हैं और वाकई आप इंसान को रिवॉर्ड देते हैं, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। अच्छा, ये जो आपका ये जो एनर्जी थी कि आप फेल हुई लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं मैंने ये करना है, ये कहाँ से आ रही थी? क्योंकि बंदा बाज़-औक़ात मायूस बद्दिल जैसे आपने खुद का हो जाता है, और मायूस और बद्दिल होकर सबसे पहला काम ये करता है वो कोशिश करना छोड़ता है। बिल्कुल। तो आपने क्यों नहीं छोड़ी? मैंने इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू दिन से 5 वक्त की नमाजी, कुरान पढ़ने वाली, नमाज़ पढ़ने वाली, तहज्जुद गुजार और कुरान पढ़ने वाली। तो जब मैं तहज्जुद में अल्लाह से मांगती थी और मेरा गिड़गिड़ाना जब अल्लाह देखता था, तो मैं कहती हूँ शायद ये सब उसी की बदौलत है, सब वही है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे हारने नहीं दिया, मुझे अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया लोगों के सामने दोबारा। जिन लोगों ने मुझे गिराया, रुसवा किया, उन लोगों के सामने दोबारा ये देखे मैं बैठी हूँ और खड़ी हो गई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको छोड़ दिया कि वो साथी हैं? छोड़ दी। छोड़ दिया। चलो अच्छा है, ये भी अच्छा है कि आप जो एक होती है परसिस्टेंट मिजरी, बिल्कुल, यानी वो मुस्तकिल आज एक हुआ मसला, चलो कल भी होगा, फिर परसों भी होगा, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा होता। दैट्स गुड, यू आर हैप्पी। बेटियां कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक उनको भी सैलून, उनको क्यों नहीं डाला इस टीम में? वो मुझे कह रही थी हमें भी लेके जाऊँ, मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेके जाऊँगी आपको ना। मेरी बेटियों का भी मुझे बहुत सपोर्ट है। बड़े मुश्किल हालात देखे हैं, बहुत बुरे हालात देखे हैं, मेरी बेटियों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मतलब मेरे साथ, मतलब ये नहीं तंग नहीं किया उन्होंने मुझे। लेकिन मैंने उनको एक बात बोली थी, बेटा थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, एक दिन आएगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, एक दिन आएगा। आज वो दिन आया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं उनकी एक एक ख्वाहिश पूरी करती हूँ। मैं कहती हूँ इन्होंने मेरे साथ बड़ा सहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये चीज़ है। कितनी डांट पड़ती है अलीशा? सही सही बताना है अलीशा, सही बताना है। हिरा बहुत डांटती है, मुझे पता है ना? सख्त है। सख्त तो ज्यादातर मारी है सख्त हमारी मारी है? फैमिली में, क्योंकि थर्ड ब्रांच जो लीड कर रही है ना वो मारिया मारिया के साथ वो हेल्प आउट काम करती है। राइट। हाँ, तो ज्यादा डांट डायरेक्ट बॉस से पड़ती है। हाँ जी, क्योंकि मैंने जॉब में ये सीखा है, कस्टमर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कस्टमर के बिहाफ ही हमारा सब कुछ चल रहा होता है। तो जब कस्टमर आ जाए तो आपने अपने सारे पर्सनल काम छोड़ देने। तो ये थोड़ी सी छोटी है, मोबाइल यूज़ करना, टिकटॉक बनाना, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा मगन रहती है। तो जब कस्टमर आते हैं तो वो इनको कहती है कि सब छोड़ दें, कस्टमर फर्स्ट प्रायोरिटी को बोला। तो बस इन चीज़ों पर डांट पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो इनका बेस्ट है। अच्छा, ये आप लोग घर में भी काम करती हैं? कोई फिर घर जाके कि बर्तन धोने हैं तो कपड़े धोने हैं, सब काम मैं शादीशुदा भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में इवेंट्स का काम भी। अच्छा, मैं इवेंट प्लानर हूँ। ठीक है। मेरा अपना पेज है फराज इवेंट प्लानर के नाम से, जो कि मैंने रिसेंटली 1 ईयर हो गया स्टार्ट किया। ठीक है। बर्थडे इवेंट्स हो गए, वेडिंग इवेंट्स हो गए, निकाह के हो गए, ब्राइडल शावर के सारा मैं खुद अरेंज करती हूँ, खुद जाके मैं खुद अरेंजमेंट करती हूँ। मैंने कोई वेंडर्स नहीं रखे हुए। सही। मेरे साथ मेरे हस्बैंड का बस सपोर्ट है, हम दोनों करते हैं। और उससे पहले, शादी से पहले भी आप यही काम कर रही जॉब थी? करती थी मैं सिर्फ। अच्छा, जॉब करती और जॉब किस किस्म की थी जो आपने मैं की? जॉब करती थी एज एक सुपर मार्केट में शॉप है शम्स के नेम से। ठीक है। जो मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, क्योंकि वहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमारे शम्स सर थे, मैम समीना थी, मैम राबिया थी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उसी शॉप से ही मेरे शौक ज़्यादा बढ़ गए। सही। वहाँ पर ये होता था कि जिस भी मतलब जैसे न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर के हवाले से उनकी बास्केट्स बनती थी। फिर उनको डिकोर का शौक मेरे पे तो वैसे ही जहन में शुरू से था। मैं जब घर में होती थी जॉब से पहले, तो मैं अपने फर्नीचर को, बेड को कभी लेके यहाँ कर रही होती थी, सोफे कभी वहाँ कर रही होती थी, पर मुझे शौक था सेटिंग का। तो फिर शॉप से मेरा इवेंट का शौक ज़्यादा बढ़ गया, बास्केट्स अरेंज करना, शॉप को डिकोर करना, न्यू ईयर के हवाले से डिकोर करना। तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई। हाँ, वैलेंटाइन के हवाले से डिकोर करना, तो वहाँ से मेरी बहुत प्रैक्टिस हो गई। फिर तो फिर मैंने जब सोचा कि मैं बर्थडे बैलून्स लगा सकती हूँ, मैंने अपने घर में अपना ब्राइडल शावर का बर्थडे बैलून्स खुद लगाए, मतलब ब्राइडल शावर के बैलून्स वगैरह खुद। जब वो मैंने इतना अच्छा बना लिया तो मैं सब कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ ये काम। नेक्स्ट पे सैलून का इनका किया, फिर मैंने अपना इवेंट्स का स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सही। एक बहन जो है वो बहुत खामोश बैठी हुई है, सुंबल। क्यों सुंबल? बाकी आपने कहा बाकी सब बोले, मैं तो नहीं बोलती। हाँ,
سنبل کا نمبر کون سا ہے؟ درمیان میں آپ بالکل 4th نمبر 4th نمبر پہ. سو آپ نے بھی یہ ساری اسٹرگل گھر میں دیکھی کہ ابا نہیں ہے اور ساری مشکل ہے اور فرح کام کر رہی ہیں, ہاں جی, اور بڑی بہن کی شادی ہوئی بھی ہے لیکن اس کے گھر میں حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ پہ اسٹرگل کر رہی ہے, ہاں جی. تو ایک ہوتا ہے درمیان میں ایک بندہ جو چپ کر کے سارا کچھ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, آبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے آپ وہ بندہ تھی. جی. تو یہ کیا گزرتی ہے جب ایک فیملی اس طرح کے ایک کرائسس میں ہوتی ہے, میل ممبر کوئی نہیں ہوتا سپورٹ کرنے والا, مرد کے بغیر یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا. جتنی مرضی عورت جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے یا طاقتور ہو جائے, مرد جو ہے وہ اس کی موجودگی بہت ضروری ہے بالکل ایسے ہی کسی رشتے میں. تو آپ نے کیسے اس ساری سچویشن کو دیکھا؟ بس میں ساتھ اسٹڈی بھی کر رہی تھی خود, اور پھر میں نے کہا جب یہ میری سسٹر جاب پہ نکل گئی پھر کچھ ہی ٹائم بعد میں نے بھی پھر جاب اسٹارٹ کر دی تھی کیونکہ میری اسٹڈیز تھی تو فیس وغیرہ سب کچھ دیکھنا. تو میں اپنی ماما پہ کبھی بھی برڈن نہیں ڈالتی کسی بھی چیز کا, آج تک نہیں ڈالا. اچھا. ہاں, مجھ سے جتنا سپورٹ ہوتا ہے میں اپنی مدر کے لیے کرتی ہوں اور ان سے زیادہ کرنا چاہتی ہوں اپنی لائف میں ان کے لیے. اچھا جی. اور آپ کو کبھی یہ خیال نہیں کہ ہم تو لڑکیاں ہم کیوں کریں, ہم تو اگر کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم کپڑے یہ والے برانڈ کے خریدیں گے, موبائل کا یہ والا ماڈل لیں گے اور پرس اٹھائیں گے اور بس پھر ہم تو بچیاں بعض اوقات جب نکلتی ہیں گھروں سے باہر تو ڈسٹریکٹ بھی ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ڈسٹریکٹ تو انگریزی میں ذرا مناسب لفظ ہے, گمراہ ہو جاتی ہیں ایسے ہی کہ بہت سارے لوگ باہر جو ہیں وہ ان کو اور رستوں پہ لے جانے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ والا مسئلہ کیسے ڈیل کیا؟ جب ایسا کچھ ہوتا تھا تو میں فرسٹ تو پہلے لائف میں ایسے بہت سارے میں نے دیکھے ہیں کرائسس وغیرہ لائف میں. آپ جب باہر جاتے تو بہت کچھ دنیا سے ڈیل کر. بالکل ایسے ہی. تو پھر سب سے پہلے جب ایسا کوئی کچھ کہتا بھی تھا نا تو میں اپنی مدر کو سامنے لے آتی تھی کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے بہت اسٹرگل کیا لائف میں, بہت زیادہ. تو پھر میں ایسی لڑکی ہوئی نہیں کوئی ایسا بولتا بھی تھا تو میں پیچھے ہو جاتی تھی. میں ڈرتی بہت ہوں ہر چیز سے, تو میں اس چیز کو نا چھوڑ کے پیچھے ہو جاتی. فرح آپ نے بھی یہ چیلنج فیس کیا ہوگا؟ میں نے تو بہت زیادہ کیا. ہاں بہت زیادہ. آپ حسین بھی تھیں, ینگ بھی تھیں, تو آپ کو تو بہت یہ مسئلہ فیس کرنا پڑا. لیکن جب میری سسٹرز سنبل جیسی جاب پہ نکلی تو میں ان کے ساتھ 24 گھنٹے فون پہ ہوتی تھی کیونکہ میں نے فیس کیا ہوا تھا سب کچھ, اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی ایسی کوئی ٹریجڈی میری سسٹرز کے ساتھ پیش آئے. تو کچھ بھی ایسا ہوتا تھا بس مجھے کال کر لیتی تھی, میں اسی ٹائم پہنچ جاتی تھی. اچھا. میں ایز اے فادر ایز اے بردر ان کے لیے کھڑی رہی اور ابھی تک کھڑی ہوں اور آگے بھی کھڑی رہوں گی. اچھا ماشاءاللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک ایسا بندہ جو کھڑا ہوتا ہے نا اس کے لیے کوئی نہیں بعض اوقات کھڑا ہوتا. میرے لیے کھڑا ہے نا, میں نے بتایا میرے ہسبینڈ کا سپورٹ میرے لیے بہت بڑا سپورٹ ہے. یاسر جو ہیں, ان کا نام یاسر ہے, بہت بڑے سپورٹر ہیں. میری بہنوں کے لیے بھی کھڑے ہیں, میرے لیے تو وہ بس رات دن میں کہتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے رات ہے تو رات ہے, صبح ہے ماشاء اللہ سے. ان کا بہت بڑا سپورٹ ہے میرے ساتھ ہر چیز میں. اچھا. ہر چیز میں الحمدللہ. اب آ کے لیکن جب ہماری شادی ہونے والی تھی تو میری امی اور میری سسٹر اس پہ راضی نہیں تھی کہ ان سے شادی ہو فیملی میں مطلب. لیکن پھر الحمدللہ آپ سب کو گرو ہے یاسر پہ. نہیں تو وہ کیوں راضی نہیں تھی؟ بس فیملی میں تھا. آپ کی اپنی پسند تھی؟ میری اپنی پسند تھی نا, کیونکہ ان میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی تھی جو کہ میں ایسے ہی لائف پارٹنر چاہ رہی تھی. کیا چیزیں نوٹ کی تھیں آپ نے؟ ان کی فیس وائز پہ نہیں جاؤں گی, وہ سب کو دیکھیں گے کہ آپ بہت حسین ہیں یا آپ بہت خوبصورت ہیں, مطلب آپ کے سامنے نہیں. ان کا اخلاق بہت اچھا تھا, ان کا سپورٹ بہت اچھا تھا, ان کا دل بہت اچھا تھا. وہ چھوٹی سی عمر میں اتنی میجورٹی والی میچورنس والی باتیں کرتے تھے, اور اپنے گھر والوں کو لے کے کیسے چلنا, چھوٹی سی عمر میں اپنی جاب کرنا, اپنے گھر والوں کو ہر چیز میں آگے ہر ایک کے ساتھ سپورٹ کرنا, ہر ایک کے دل کا ہر ایک کے احساس کرنا, خیال کرنا. تو یہ سب چیزیں میں چاہتی تھی کہ یہ سب چیزیں ہوں گی تو وہ میری بھی بہنوں کا خیال رکھے گا, میرے دل کا خیال رکھے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کیا چیز محسوس کرتی ہوں. تو جب وہ یہ چیز سوچے گا تو مجھے کبھی بھی جاب سے اور ان کے ساتھ سپورٹ کرنے سے کبھی منع نہیں کرے گا. اچھا گڈ. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ 5 years ہو گئے. 5 years ہو گئے ماشاءاللہ. اینڈ ہی ہیزنٹ چینجڈ. نہیں بدلے نہیں, بالکل بھی نہیں. چلے آئیڈیل ہسبینڈ ہے ماشاءاللہ. 5 سال از اے گڈ ٹائم کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ 6 years ہونے والے ہیں ابھی. اچھا دیٹس گریٹ. چلے جی, یہ ونڈرفل اسٹوریز جو کہ آپ اس وقت سن رہے ہیں, لیکن بریک ہمیں لینی ہے. سو بریک کے بعد ہم یہیں سے ریزیوم کریں گے, بلکہ یہ ہرا خان جو ہے وہ ہمیں میک اپ بھی کر کے دکھائیں گی. سو علیشا کا میک اپ کریں گی, پارٹی میک اپ. عید آ رہی ہے تو اس حساب سے ڈن جی. تو ہم آپ کو دکھائیں گے ان کا اسکل سیٹ بھی, اور ساتھ گپ شپ کا سلسلہ بھی جاری ہے. بریک لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.